اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سفیان بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں مولدہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کو بہت روتے ہوئے دیکھا. ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے بزرگ تھے اور اللہ کے بہت قریبی ولی تھے. وہ مجھے دیکھ کر راستہ سے پرے کو ہٹ گئے. میں نے ان کو سلام کیا اور وہاں نماز پڑھی. پھر ان سے پوچھا کہ کیا بات ہوئی، کیوں رو رہے ہو؟ وہ کہنے لگے خیریت ہے، کچھ نہیں. میں نے 12 سے 12 یہی سوال کیا، وہ یہی جواب دیتے رہے. میں نے بار بار سوال کیا تو وہ کہنے لگے کہ اگر میں وجہ بتا دوں تو تم اس کو پوشیدہ رکھو گے. پوشیدہ یعنی چھپا کر رکھو گے، کسی کو بتاؤ گے تو نہیں، ظاہر تو نہیں کرو گے، اس کو کہتے ہیں پوشیدہ رکھنا. یا لوگوں پر ظاہر کر دو گے. میں نے کہا تم شوق سے کہو، یعنی میں مخفی رکھوں گا، چھپا کر رکھوں گا. کہنے لگے کہ 30 برس سے میرا دل سگباج، ایک قسم کا کھانا جس میں سرکہ اور گوشت اور میوے جات پڑتے ہیں، کھانے کو چاہتا تھا اور میں مجاہدے کے طور پر اس کو روکتا تھا. رات مجھ پر نیند کا بہت غلبہ ہوا. میں نے خواب میں ایک جوان کو دیکھا کہ وہ نہایت حسین شخص ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک سبز پیالہ ہے جس سے بھاپ اٹھ رہی ہے اور سگباج کی خوشبو اس میں سے آ رہی ہے. میں نے اپنے دل کو سنبھالا. اس نے میرے پاس آ کر کہا ابراہیم لو، اس کو کھا لو. میں نے کہا جس چیز کو اللہ کے واسطے چھوڑ دیا اس کو اب نہیں کھانا ہے. وہ کہنے لگا اگرچہ اللہ جل شانہ خود کھلائے. مجھ سے رونے کے سوا اس کا کوئی جواب نہ بن پڑا. وہ کہنے لگا اللہ تجھ پر رحم کرے، اس کو کھا لے. میں نے کہا ہمیں یہ حکم ہے کہ جب تک ہمیں پورا حال کسی چیز کا معلوم نہ ہو جائے، کیا چیز ہے، کہاں سے آئی ہے، اس وقت تک اپنے برتن میں نہ ڈالے. وہ کہنے لگا اللہ تمہاری حفاظت کرے، اس کو کھا لو. یہ مجھے جنت کے ناظم رضوان نے دی ہے اور یہ کہا ہے کہ خضر یہ ابراہیم کو کھلا دو. اس نے بہت صبر کر لیا اور خواہشات کو بہت روک لیا. پھر انہوں نے کہا کہ ابراہیم اللہ جل شانہ کھلاتے ہیں اور تم انکار کرتے ہو. میں نے فرشتوں سے سنا ہے کہ جو شخص بے طلب ملنے پر انکار کرتا ہے اس کو طلب پر بھی نہیں ملتا. میں نے کہا اگر یہ بات ہے تو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. میں نے تو اپنے عہد کو اب تک نہیں توڑا. اتنے میں ایک جوان اور آیا اور اس نے حضرت خضر کو کچھ دے کر یہ کہا کہ اس کا لقمہ بنا کر ابراہیم کے منہ میں دے دو. وہ مجھے اپنے ہاتھ سے کھلاتے رہے اور جب میری آنکھ کھلی تو اس کی شیرنی میرے منہ میں تھی. شیرنی یعنی مٹھاس، اس کی مٹھاس میرے منہ میں تھی، یعنی معلوم ہو رہی تھی. اور زعفران کا رنگ میرے ہونٹوں پر تھا. میں زمزم کے کنویں پر گیا اور منہ کو دھویا، مگر نہ منہ میں مزہ جاتا ہے نہ ہونٹوں پر سے رنگ جاتا ہے. میں نے بھی دیکھا تو واقعی اس کا اثر موجود تھا. یہ کون کہہ رہے میں نے بھی دیکھا؟ جو بزرگ نے سوال کیا تھا، جو یہ واقعہ سن رہے تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے بھی جب دیکھا تو ان کے ہونٹوں پر واقعی رنگ موجود تھا. میں نے اللہ جل شانہ سے دعا کی اے وہ پاک ذات جو ایسے لوگوں کو کھلاتی ہے جو اپنی خواہشات کو روکتے ہوئے جب کہ وہ اپنی روک کو صحیح کر لے، روک کو صحیح کر لے. اے وہ پاک ذات جس نے اپنے اولیاء کے دلوں کے لیے صحیح رہنا لازم کر دیا. اے وہ پاک ذات جس نے ان کو دلوں کو اپنی محبت کی شراب سے سیراب کیا تو اپنے لطف سے سفیان کو بھی یہ چیز عطا فرما. یہ سفیان رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اپنے لیے دعا کر رہے ہیں. پھر میں نے ابراہیم بن ادہم کا ہاتھ پکڑ کر اس کو آسمان کی طرف اٹھایا اور عرض کیا کہ اللہ اس ہاتھ کی برکت سے اور اس ہاتھ والے کی برکت سے اور اس مرتبے کی توفیل جو اس کا تیرے نزدیک ہے اور تیرے اس جو دو عطا کی توفیل جو اس نے تجھ سے پایا تو اپنے اس بندے سفیان پر بھی بخش
بخشش فرما جو تیرے عطا کا انتہائی محتاج ہے اور تیرے احسان کا نہایت ضرورت مند ہے۔ یا ارحم الراحمین، محض اپنی رحمت سے اگرچہ رب العالمین یہ سفیان اس کا مستحق بالکل نہیں ہے، یعنی یا اللہ اس سے دعا کر رہے حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ اپنی رحمت مجھ پر نازل فرما، جو کہ میں جو ہے اس کا مستحق نہیں ہوں، لیکن تو اپنے فضل سے نازل فرما، اور یہ ساری دعائیں جو مانگے اللہ کے فضل سے، یہ عاجزی ہے۔ اللہ پاک ان بزرگوں کے صدقے میں ہم سب کو بھی، ہمارے دلوں میں بھی اپنی اور اپنے رسول کی سچی پکی محبت ڈال دے، اور ہمارے اندر بھی عاجزی ڈال دے، تکبر، حسد، گھمنڈ، یہ سب تمام بیماریاں ہمارے دلوں میں سے نکال دے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزا اللہ عنا محمد و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔